بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد آل المصطفى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد والصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاه فہذا علی مولا نعرہ حیدری۔ دعا ہے خالق اکبر بانیان کا فرش عذاب بچھایا، مومنین کا یہاں پہ آ کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک پاکستان ملت تشیع کی حفاظت فرمائے، سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پہلی مرتبہ آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ مجھے بتائے گا کہ آپ کا مزاج کیا سننے کے لیے کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ کیا کہنے آپ کے توجہ ہوگی آپ کی؟ پھر سن لیجئے اِنَّ اولا بیت وضع للناس، پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، للذی ببکہ، وہ گھر ہے مکہ میں۔ کیا کہنے آپ کے؟ پہلا گھر سلامت کیا کہنے؟ پھر سنیے کیونکہ لطف اسی آیت کے ترجمے میں ہے۔ پہلا گھر جو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے وہ ہے مکہ میں، مبارکاً، بڑا بابرکت ہے،
ہدی للعالمین، اور وہ گھر ہدایت کرتا ہے عالمین کو۔ اور اس گھر کو، پہلا جملہ دے رہا ہوں توجہ کیجیے گا، اس گھر کو ہم نے 2 نبیوں سے بنوایا۔ ایک نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ دوسرے نبی کا نام ہے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے غلط کہا ہے؟ کیا کہنے میرے مجمع کا؟ تو پھر عقل کر، جو گھر بنائے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، اور جو گھر میں آ جائے وہ رضی اللہ کیسے؟ کیا کہنے آپ کی؟ کیا کہنے آپ کی؟ توجہ ہو گئی نا؟ گھر بنانے والے اگر علیہ السلام ہیں تو جو گھر میں آئے وہ رضی اللہ کیسے؟ اب پھر بتائیے، پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اچھا، میں نے آج تک کعبے کو ہدایت کرتا دیکھا نہیں۔ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں 2009 میں حج پہ گیا، میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، میرے ساتھ والے نے باندھ کے پڑھی۔ حرام ہے جو کعبے نے کہا ہو امجد نقوی تیری غلط ہے، اس کی ٹھیک۔ کیا کہنے آپ کے؟ کیا کہنے؟ ایسے ہی ہے نا، جس نے باندھ کے پڑھی اسے بھی نہیں کہا کہ تیری غلط ہے یا ٹھیک، چلو کسی کو نہ کہتا، مجھے ہی کہہ دیتا امجد نقوی میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں کون ٹھیک ہے کون غلط۔ کعبہ بولا ہی نہیں، اور اللہ کہتا ہے کعبہ کرتا ہے ہدایت۔ کیا کہنے آپ کے؟ کعبہ کرتا ہے ہدایت۔ توجہ، میں نے کعبے کا طواف کیا، دوران کعبہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ان کے پیسے چوری ہو گئے۔ حرام ہے یا کعبہ نے کسی کو کہا ہو واپس کرو؟ ایسے ہے، حجر اسود پہ ہم جاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، حبشی بھی آتے ہیں، وہ پاورفل ہوتے ہیں، وہ کونیاں مار کے ہمیں پیچھے ہٹاتے ہیں، خود جا کے بوسہ لے لیتے ہیں۔ حرام ہے یا کعبے نے کسی کو کہا ہو آرام نہ لوئے؟ یعنی کعبہ بولتے ہی نہیں، شیعہ واپس آیا، سنی واپس آیا، دیوبندی واپس آیا۔ حرام ہے یا کعبہ نے کسی کو کہا ہو تو غلط ہے تو ٹھیک؟ یعنی جو جیسا گیا ویسا آیا، شیعہ، سنی، دیوبندی، چاروں طرف کعبے کے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ بولتا ہی نہیں، کعبہ کلام ہی نہیں کرتا، کعبہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کعبہ کرتا ہے ہدایت۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا پاؤں اور آپ تک جملہ پہنچ جائے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ سکول جاتے ہیں، جڑے گئے ہو تو سیدھا بولو، جڑے نہیں گئے انہوں نے چھٹی۔ آپ سکول جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سکول سے پڑھا ہوں۔ جملہ سمجھیے گا، میں اس سکول سے پڑھا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہوتا ہے۔ کیا کہنے؟ سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہوتا ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، کہتے ہیں توجہ رکھیے گا، موبائل مجھ سے لے لیجئے، آپ توجہ رکھیے گا، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، بولیے،
آپ کو شفا مل جائے. آپ کہتے ہیں مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی. ہسپتال ٹیکے نہیں لگاتا، ہسپتال دوائی نہیں دیتا، اندر ڈاکٹر ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے. اور بھائی مسجد قرآن نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر توجہ رکھے گا، سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہے. ہسپتال شفا نہیں دیتا، اندر ڈاکٹر ہے. مسجد نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہے. کعبہ ہدایت نہیں دیتا، اندر ہادی ہے. کعبہ ہدایت نہیں دیتا، اندر ہادی ہے. اب جملہ سنیے اور عقیدوں میں بات کے لے جائیے. سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہے. ہسپتال شفا نہیں دیتا، اندر ڈاکٹر ہے. مسجد نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہے. اگر کوئی پوری زندگی سکول کے گرد گھومتا رہے، سکول کے گرد گھومتا رہے، استاد کے پاس نہ جائے، اسے تعلیم نہیں آتی. کوئی پوری زندگی ہاسپٹل کے گرد چکر لگائے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اسے شفا نہیں ملتی. کوئی پوری زندگی مسجد کو چومتا رہے، قاری کے پاس نہ جائے، اسے قرآن نہیں آتا. کوئی پوری زندگی کعبے کے چکر لگائے، علی کو ہادی نہ مانے، اسے ہدایت نہیں. سلامت. علی کو ہادی نہ مانے، اسے ہدایت. کعبے میں آیا علی، کعبہ ہدایت تب کرے گا جو اس میں آنے والے کو ہادی مانو. اچھا، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر مضمون لکھے جاتے ہیں. توجہ ہے؟ مثال پاکستان کے اندر قائد اعظم پہ مضمون لکھا جاتا ہے، علامہ اقبال پہ مضمون لکھا جاتا ہے. کیسے لکھا جاتا ہے؟ جنہوں نے لکھے ہیں وہ بولے، جنہوں نے ایسے نہیں لکھے وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ قائد اعظم کا مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سلامت رہیے. اگر سونڈ والا بھی نعرہ لاوے نا، یہ مطلب ہے کہ میں چنگا پڑھتا پہ. توجہ ہے نا؟ آل محمد کا ذکر ہوتا ہی اچھا ہے. توجہ رکھیے گا. کیسے ہم لکھتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے. باپ کا نام پونجا جناح. ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں شیخ نور الدین کے گھر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. جملہ میں نے کہنا ہے، لینا آپ نے ہے. پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پہ مضمون لکھا جائے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے. پہلے بتایا جاتا ہے اس کا باپ کون ہے، پھر بتایا جاتا ہے پیدا کہاں ہوا، پھر بتایا جاتا ہے تعلیم کہاں حاصل کی. میں کہتا ہوں اے علی تیرا جوڑ ہی کوئی نہیں، اے علی تیری مثال ہی کوئی نہیں، اے علی تیری برابری کوئی نہیں، اے علی تجھ
سکتا ہے کوئی مقابلہ؟ اے علی تو بندے کے گھر نہیں اللہ کے گھر پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم نبی کی زبان کو چوس کے حاصل کی، پھر بعد میں باب مدینۃ العلم بنے نا، اور جب علی آئے کعبہ میں، کعبہ کی بات ہے تو یہی کروں نا، 4 دن کے علی کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جو جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں وہ میں نے نہیں پڑھنے، جو آپ نے نہیں سنے وہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، توجہ ہے۔ 4 دن کے علی کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے کہا علی کچھ سنا۔ علی نے کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ جو قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا قاری ہو اسے ہادی کہتے ہیں۔ توجہ، اب میں نے لوری سنانی ہے۔ 4 دن کے علی کو نبی لے گئے گھر ابو طالب کے، جھولے میں لٹایا، جھولے میں لٹایا۔ اب لوری سنیے گا، نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں۔ پھر سنیے، جھولے میں علی کو نبی نے لٹایا، نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور مسکرا مسکرا کے فرما رہے ہیں دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، حبوں کا حبی یا علی، عدووں کا عدوی یا علی۔ جو چپ ہیں اللہ جانے کیوں چپ ہیں، جو بول رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں بول رہے ہیں۔ نبی 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 جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور مسکرا مسکرا کے فرما رہے ہیں عدووں کا عدوی یا علی، محبوں کا محبی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، رازوں کا رازی یا علی، عینوں کا عینی یا علی، حسنوں کا حسنی یا علی، محبوں کا محبی یا علی، عدووں کا عدوی یا علی۔ اب جملہ سنیے گا، نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور علی کا چہرہ دیکھ کے میرا نبی کہہ رہا ہے اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ۔ ایک 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 ہاتھ بلند ہو تاکہ تعین ہو جائے۔ اب نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈولی ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور سنا سنا کے فرما رہے ہیں اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ بولے گے تو آگے پڑھوں گا، اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیری زبان میری زبان، میری زبان تیری زبان، تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا جسم، تیرا کان میرا کان، میرا کان تیرا کان، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیری ہڈی تیری ہڈی میری ہڈی، میری ہڈی تیری ہڈی، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، تیرا پوست میرا پوست، میرا پوست تیرا پوست۔ نہیں چپ بنتی نہیں ہے، اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا۔ اب میرا نبی جھولا جھلا رہا ہے، ڈوری ہلا رہا ہے، لوری سنا رہا ہے، اور سنا سنا کے کہہ رہا ہے اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیری زبان میری زبان، میری زبان تیری زبان، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت۔ یہی لوری سنا رہے تھے۔ فنزل جبرائیل، اس وقت جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے آیا میرے گھر میں، گیا تیرے اوپر، آیا میرے گھر میں، گیا تیرے اوپر۔ نبی نے کہا جبریل کیا مطلب؟ تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ اس کا ید اللہ ہے، آنکھ اس کی عین اللہ ہے، زبان اس کی لسان اللہ ہے، چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے۔ اب پتہ یہ چلا آقا علی اللہ لے گیا، آقا محمد لے گئے۔ اب اگر علی کا انکار کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے، آدھی لعنت محمد۔
ایک جملہ اور کہوں، امام کے پاس آئے تھے نا ایک بندہ امام صادق کے پاس، کہنے لگا امام دین کیا ہے؟ کہا نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج کرنا دین، زکوٰۃ دینا دین، میرے دادا علی سے محبت کرنا دین۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، یہ 5 چیزیں دین ہیں، ان میں سے وزنی چیز کون سی ہے؟ تو صادق امام نے کہا تھا سب سے وزنی چیز ہے میرے دادا علی کی ولایت۔ بغضی تھا نا، دل میں بغض علی تھا، کھڑا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، چہرہ خراب ہو گیا، اور بگڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بول کے کہتا ہے واہ امام، نماز اللہ کی ہلکی ہو گئی۔ میں نے نتیجہ دینا ہے، روزہ اللہ کے لیے ہلکا ہو گیا، حج اللہ کے لیے ہلکی ہو گئی، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادا کی ولایت نماز سے بھی وزنی، روزے سے بھی وزنی، کاش میں سمجھاؤں اور آپ سمجھ پائیں، حج سے بھی وزنی، زکوٰۃ سے بھی وزنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، نماز نابالغ پہ معاف ہے۔ کہہ دیا میں نے، نماز نابالغ پہ معاف ہے، روزہ صحت مند رکھے، حج پہ امیر جائے، زکوٰۃ غریب نہ دے، توجہ رکھے گا، لیکن میرے دادا علی کی محبت بڑے پہ بھی واجب، چھوٹے پہ بھی واجب، امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب۔ سلامت، یہ تو بات میں نے کر دی جس کے لیے میں نے یہ بات کی، توجہ رکھیے۔ اب مجھے بتائیے، میں آیا ہوں پنجاب سے، میں چمبڑ ہے نا، چمبڑ سندھ کے مومن، میں نے یہاں آ کے نماز پڑھی، مولانا صاحب میرے پاس آئیں اور کہیں او بھائی ظہر کی 4 پڑھنی تھی، تو نے 2 کیوں پڑھی؟ جو چپ ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں، ظہر کی 4 پڑھنی تھی، تو نے 2 کیوں پڑھی؟ میں شناختی کارڈ نکال کے دکھاؤں؟ بھائی میں تو مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، اب بتائیے اعتراض غلط میں ٹھیک؟ کیونکہ مسافر 2 ہی پڑھے گا نا، کسر جو ہے اللہ کی عبادات میں کسر ہے، علی کی ولایت میں کسر کوئی نہیں۔ اچھا چلتے آئیے، اعتراض غلط میں ٹھیک، میں رمضان کے روزے ہوں اور میں کیلے کھا رہا ہوں، بسم اللہ، قبلہ کی آمد کے لیے ایک ہدیہ صلوات، میں کیا کھا رہا ہوں؟ کیلے، جو پورا سال ٹھیک ہوتا ہے، وہ میں رمضان میں بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے۔ تسی تو نہیں کھدائی بولو، میں نے تو اس کی بات کی جو میں رمضان میں بیمار ہوتا ہے، آپ تو صحت مند ہیں نا ماشاءاللہ، سارے روزے رکھتے ہیں۔ اچھا میں کیلے کھا رہا ہوں، ایک بندہ آئے میرے پاس اور آ کے کہے شرم کریے، میں رمضان ہے، کچھ حیا کیجئے، میں تھیلا دوائیوں کا نکالوں اور نکال کے کہوں بھائی میں تو بیمار ہوں اور بیمار پہ روزہ معاف ہے۔ اعتراض غلط میں ٹھیک۔ مسجد سے مولانا صاحب نکلے اور کہیں حج پہ جاؤ، میں کہوں میرے تو 8 بچے ہیں بھائی، میرے 8 بچے ہیں، کھانا انہیں آپ کھلائیے، میں حج پہ چلا جاتا ہوں۔ اعتراض غلط میں ٹھیک۔ پھر مولانا کہے زکوٰۃ دو، وہ کہے جی 200 روپے مزوری ملتی ہے، 320 کا پیٹرول ہو گیا ہے۔
کیسے زکوٰۃ دوں؟ گھر کا کھانا، اپنے اخراجات تو پورے نہیں ہوتے۔ اعتراض غلط، میں ٹھیک۔ اب جملہ سنیے، اور کوئی کہے او بھائی علی کو مان، بھائی علی کو مان، اور آگے سے کہے میں علی کو کیسے مانوں، میرے تو 8 بچے ہیں، ہائے میں علی کو کیسے مانوں، میرے 8 بچے ہیں۔ اعتراض ٹھیک، بندہ غلط۔ اور پھر میں کہوں علی کو مان، وہ کہے علی کو کیسے مانوں، میں تو بیمار ہوں۔ یار آخری بندے تک میرا ساتھ دو نا۔ اعتراض ٹھیک، بندہ غلط۔ اور پھر میں کہوں تو علی کو مان، اور وہ کہے میں علی کو کیسے مانوں، میں تو غریب ہوں۔ اعتراض ٹھیک، بندہ غلط۔ اس کا ایک ہی اعتراض فٹ آتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کا ہی نہیں، میں علی کو مانوں کیسے؟ سلامت رہی۔ بولیے، مسافر کہہ سکتا ہے میں تو مسافر ہوں، علی کو کیسے مانوں؟ بیمار کہہ سکتا ہے میں تو بیمار ہوں، علی کو کیسے مانوں؟ غریب کہہ سکتا ہے میں تو غریب ہوں، علی کو کیسے مانوں؟ چاہے غریب ہے، چاہے امیر، چاہے صحت مند ہے، چاہے بیمار، عبادات میں اللہ اجازت اور رخصت دیتا ہے، ولایت علی میں کوئی رخصت نہیں، کوئی رخصت نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جملہ اور کہوں، رخصت کیوں نہیں؟ کیونکہ جناب علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں ایک جملہ کہا تھا، بغض علی جن۔ یزید کے سامنے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے دشمنان علی کے چہرے دکھائے ہیں۔ توجہ ہے، علی کی بیٹی نے دشمنان علی کے چہرے دکھائے ہیں، اور یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے کہا تھا بغض علی جن علامت مکتوبۃ علی جبہات فنا، کہ بغض علی حرام زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ آپ علی کا نام لیجئے اور پھر دیکھیے کہ ان کے پیشانی پہ بال آ جائے تو سمجھ جانا علی کی بیٹی نے سچ کہا تھا۔ چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ یہ علی کا محب ہے۔ اس لیے میں ایک ربائی پڑھا کرتا ہوں یہاں پہ آ کے کہ مچل رہے ہیں مچلنے والے۔ ربائی آخری ہے کیونکہ قبلہ آ گئے ہیں۔ میں نے ایک جملہ مصیبت پکا پڑھ کے آپ کی ذہنات کو تمام کرنا ہے۔ مچل رہے ہیں مچلنے والے، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ عجیب یہ سلسلہ ہے موصل، عجیب ہم نے رویج دیکھی، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ سلامت سلامت۔ اور چلیں جی، ٹائم مل گیا، تھکنا نہیں، توجہ رکھیے گا۔ علی آئے کعبہ میں، کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر ہادی ہے۔ اب جملہ ایک اور ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا 4 کمزوریوں کے ساتھ۔ توجہ میری طرف، اللہ نے انسان کو پیدا کیا 4 کمزوریوں کے ساتھ۔ میں نے 4 کمزوریاں پڑھنی ہیں، میری مجلس یہیں پہ تمام ہو جائے گی۔ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، ہادی ہدایت کرتا ہے۔ جملہ ذہن میں رکھ کے یہ سنیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ
اجنۃ، توجہ، کہ جب تم، اللہ کہتا ہے، اپنی ماں کے شکم میں تھے میں تب سے تجھے جانتا ہوں، فلا تزکوا انفسکم، خبردار میرے سامنے پاکیزگی کا دعویٰ مت کرنا، کیونکہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو ناپاک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہلی کمزوری کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ناپاک تھے، گھر والوں نے غسل دیا، پھر پانی سے ہمیں پاک کیا گیا، پہلی کمزوری۔ دوسری کمزوری، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو لالچی پیدا کیا۔ دو کمزوریاں، ایک ہم ناپاک پیدا ہوئے، یعنی جاہل، ناپاک بھی، جاہل بھی، لالچی بھی۔ اب سنیے، پھر اللہ کہتا ہے کہ ان الانسان خلق ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، ہادی ہدایت کرتا ہے۔ جملہ سنیے، تو چار کمزوریاں اللہ نے ہمارے اندر رکھی۔ ہم پیدا ہوئے تو ناپاک، ہم پیدا ہوئے تو بے علم، ہمیں اللہ نے لالچی پیدا کیا، ہمیں اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ اب میرا آپ پہ سوال ہے، یہی سوال مجھے بتائے گا کہ میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں۔ ہم پیدا ہوئے جاہل، ہم پیدا ہوئے ناپاک، ہم پیدا ہوئے لالچی، ہم پیدا ہوئے کمزور۔ اب انصاف کیجئے، ہم ہادی بھی اسی کو مان لیں جو ہم جیسا ہو؟ بتائیے مجھے، ہم ہادی بھی اسی کو مانیں کہ جو جاہل ہو، جو کمزور ہو؟ خدا کی قسم میں جاہل ہوں، میرا ہادی جاہل نہیں۔ جس کو میں نے ہادی مانا ہے اس نے پیدا ہوتے ہی تورات بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن کا بھی قاری۔ میں کمزور پیدا ہوا، اتنا کمزور کہ منہ پہ کپڑا آ گیا، ہاتھ ہیں ہٹا نہیں سکتا، مکھی منہ پہ بیٹھ گئی، ہاتھ ہیں اڑا نہیں سکتا، کمزور جو ہوں۔ جملہ سنیے گا، کمزور جو پیدا ہوا۔ اب بتائیے، میں کمزور ہوں لیکن جو میرا ہادی ہے وہ کمزور نہیں۔ 4 دن کا علی جھولے میں ہے، سانپ آیا، توجہ توجہ توجہ، ابو جہل کا سانپ آیا، ید اللہ کے ہاتھ میں حرکت آئی، کلہ اجدر کو چیرا۔ میں کمزور پیدا ہوا، میرا ہادی کمزور پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی کلہ اجدر کو علی نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ابو جہل کانپنے لگا، ابو طالب سے کہتا ہے، اے ابو طالب، یہ تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا، میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، تیرے بیٹے نے سانپ کو مار دیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، اے ابو جہل، پریشان مت ہو، آج کے بعد علی بتائے گا حلال زادہ کون ہے، حرام زادہ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے کیا کہنے؟ میں جاہل ہوں، میرا ہادی جاہل نہیں۔
میں کمزور ہوں. بھائی تیری مرضی، تو انہی کو ہادی مان جو جاہل ہیں. بل پاس کروا کے تو ہادی کوئی نہیں بنتا نا. خدا کی قسم ہے، وہ اورنگزیب فاروقی کی میں نے کراچی کے اندر 2 منٹ کا کلپ سنا. شیعہ جوانوں اپنے علماء سے پوچھو. شیعہ پوچھتے ہیں تم اپنوں کو درس دو، کہ وہ تم سے پوچھے کہ یزید بھی تمہارے ہاں رضی اللہ ہے. توجہ، شیعہ جوانوں اپنے علماء سے پوچھو کہ یہ بل اہل بیت اور صحابہ کا ہے، انہیں کیا تکلیف ہے. تو میں نے جواب میں اسے کہا تھا بلوں کی ضرورت تمہیں ہے، تم بلوں سے جسے منوانا چاہتے ہو مانو، لیکن جن کو ہم نے ہادی مانا ہے ان کا بل اللہ نے قرآن میں لکھ لیا. جملوں سے جملے آ جاتے ہیں. بھائی ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کا بل، جن کی ولایت، جن کی امامت، جن کی محبت کا بل کبھی انما یرید اللہ کی صورت میں ہے، کبھی انما ولیکم اللہ کی صورت. اچھا، جو اس بل کا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر. میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، ہمیں چپ رہنے دو، ہمیں تنگ نہ کرو، کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کو حسین کے قاتل بتائے ہیں. جب قوم کو پتہ چل گیا نا کہ زہرا کے قاتل کون، پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کو زہرا کے قاتل بتائے ہی نہیں. ڈرو اس وقت سے کہ جب ہم اپنی قوم کو زہرا کے قاتل بھی بتائیں. اس لیے چپ رہو، فائدے میں رہو گے. قبلہ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا بات آ گئی ہے قبلہ کو اجازت لے کے ہاتھ باندھ کے. ہمارے بزرگ ہیں، استاد ہیں ہمارے، میں نے پہلی مجلس ہی انہی کی یاد کر کے پڑھی تھی اور آج انہی کو سنا رہا ہوں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہدیہ صلوات. غدیر میں بھی بل پیش ہوا تھا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا ابھی قبلہ حاجی آئے واپس. حاجی جب حج سے آتے ہیں تو تبرک میں کیا لاتے ہیں؟ پانی، زمزم، کھجور، تسبیح، مصلی. جب ہم کسی حاجی کو مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمیں زمزم پیش کرتا ہے، چاہے اس کے گھر کا ہی ہو. چاہے اس کے گھر کے نلکے کا پانی ہو. ہم نے کھڑے ہونا ہے، جوتی اتارنی ہے، کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، پھر پینا ہے. بھائی جس کے پاؤں سے پانی نکلے اس کی اتنی تعظیم، اور جس حسین کے بدن میں خون ہی رسول کا ہو. اب یہ اور موضوع ہے، ادھر نہ چلا جاؤں، یہیں پہ اپنی بات کو مکمل کروں. توجہ رکھیے گا. تو کتنی چیزیں لاتے ہیں؟ تسبیح، کھجور، بھاویں توڑے شکر دی ہوئے، چاہے اس نے ایئرپورٹ پاکستان اتر کے خریدی ہو، ہم نے کھانی ہے مدینے پاک دی. ایسے ہی ہے مصلی. خدا کی قسم ہے اے مسلمانوں، دعوت فکر دے رہا ہوں. حاجی جب حج سے لوٹے تو تبرک کے طور پہ پانی دیتا ہے، تسبیح دیتا ہے، مصلی دیتا ہے، کھجور دیتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی حج کیا. تئی چاہیے مجھے، اللہ کے نبی نے بھی حج کیا. خدا کی قسم اے مسلمانوں، غدیر خون پلانوں کے منبر پہ اللہ کے نبی نے تبرک کے طور پہ امت کو پانی نہیں دیا،
امت کو تسبیح نہیں دی، امت کو مصلی نہیں دیا، امت کو کھجور نہیں دیا. اللہ کے نبی نے غدیر کے مقام پہ تبرک کے طور پہ امت کو علی دیا. علی تو علی ہے محمد کے تبرک کا نام. تمہارا تبرک اور تو میں جاہل ہوں، لیکن میرا ہادی جاہل نہیں. میں کمزور ہوں، میرا ہادی کمزور نہیں. میں لالچی ہوں، نماز پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ روٹی دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ جاب دے، یا اللہ امتحان پاس کر. جو طالب علم پورا سال نماز نہیں پڑھتا وہ امتحان والے دن صبح کی تہجد بھی پڑھتا ہے. لالچی جو ہے، توجہ ہے نا. تو میں لالچی ہوں، لیکن جو میرا ہادی ہے وہ کہتا ہے اے اللہ نہ جنت کی لالچ میں علی تیرا سجدہ کرتا ہے، نہ دوزخ کے خوف سے علی تیرا سجدہ کرتا ہے. نہ لالچ ہے نہ خوف ہے، بلکہ علی اس لیے جھکتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے. اب جملہ آخری، میں جاہل، میرا ہادی جاہل نہیں. میں کمزور، میرا ہادی کمزور نہیں. میں لالچی، میرا ہادی لالچی نہیں. میں ناپاک پیدا ہوا، چمبڑ کے ہاں. توجہ رکھیے گا، مسجد کے آداب کیا ہے؟ مسجد میں تھوکنا حرام، مسجد میں سونے سے منع کیا گیا ہے. یار میں نے آپ سے بات کی ہے، میں ان سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں کہ جن کے بستر ہی مسجد میں ہوتے ہیں. جن کے بستر ہی مسجد میں ہیں وہ تو میرے مخاطبین میں ہیں ہی نہیں. آپ بولیے تھوکنا جائز نہیں، سونا بھی جائز نہیں. چمبڑ کی رہنے والی عورت کے ہاں ولادت ہو، وہ اپنے نو مولود بچے کو اٹھائے، چمبڑ کی مسجد میں وہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا نہیں رکھ سکتی. خدا کی قسم ہے چمبڑ کی عورت اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ چمبڑ کی مسجد میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا نہیں رکھ سکتی. اے علی تیرا جوڑی کوئی نہیں، اے علی تیری برابری کوئی نہیں. 3 دن تک نہ ماں کعبہ سے باہر آئی، نہ بیٹا کعبہ سے باہر آیا. چوتھے دن اللہ کے نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اے دنیا والوں سنو، ماں بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے، کعبہ بھی پاک. کعبہ بھی پاک. آپ جی کیا برابری ہے علی کی. بس اسی علی کی بیٹیاں اجڑ گئی. جناب شیرین جناب شہربانوں کے ساتھ ایران سے آئیں، کنیز اہل بیت بن کے مدینہ میں رہیں. بس ایک ہی جملہ حسین نے بلایا اور بلا کے کہا شیرین جا، حسین نے تجھے آزاد کیا. شیرین نے کہا آقا میں نے سوچا ہی نہیں کہ ایسی زندگی گزاروں جس میں آپ نہ ہو. حسین نے کہا شیرین یہ تو طے ہے کہ تو نے مدینہ سے جانا ہے. جب شیرین کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم امام ہے، امام کا حکم ماننا واجب ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میں مدینہ چھوڑ کے جاتی ہوں لیکن ایک وعدہ مجھ سے کیجئے. حسین نے کہا کون سا؟ شیرین نے کہا اے مولا وعدہ کیجئے کہ ایک دن آپ میرے مہمان بنیں گے. اجرکم اللہ. کچھ دیر توقف کیا،
بڑی روحانیت، اللہ اس گریہ کو قبول کرے۔ کچھ دیر رک کے حسین نے کہا، آپ جو رونے کے لیے آمادہ ہے جملہ سماعت فرمائے۔ شیریں جا، حسین کا وعدہ ہے ایک دن حسین تیرا مہمان بنے گا۔ شیریں نے کہا نہیں آقا، اکیلے آپ نہیں، جب آپ میرے مہمان بنے تیری بہنیں بھی تیرے ساتھ ہوں، تیری بیٹیاں بھی تیرے ساتھ ہوں، تیرے بیٹے بھی تیرے ساتھ ہوں، تیرے بھائی بھی تیرے ساتھ ہوں۔ کچھ دیر حسین نے توقف کیا اور رکنے کے بعد کہا، شیریں جا، علی کے بیٹے کا وعدہ ہے، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، لیکن تو مجھے ایک بات بتا، جب میں تیرا مہمان بنوں تو پہچان لے گی کہ میں کون ہوں؟ اجرکم اللہ، ہاتھ سینے پہ رہے، صدائیں بلند رہیں، پرسہ دینا ہے آپ نے جناب زہرا کو۔ جملہ سنیے، شیریں نے تیاری کی، حسین نے اعلان کیا، اے مخدرات عصمت، شیریں جا رہی ہے، جس نے بھی شیریں کو کوئی تحفہ دینا ہو وہ آ کے شیریں کو تحفہ دے۔ ہر بی بی نے آ کے شیریں کو تحفہ دینا شروع کیا۔ عجیب بات یہ نہیں کہ بیویاں شیریں کو تحفہ دے رہی ہیں، عجب بات یہ ہے جو بی بی بھی تحفہ دیتی اس میں ایک چادر ضرور ہوتی۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے مظلومین کو رونے کا، ایک چادر ہوتی ضرور۔ جب ڈھیر ساری چادریں اکٹھی ہو گئی نا تو شیریں نے کہا، اے آقا اتنی زیادہ چادروں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ رو کے حسین نے کہا، اے شیریں ان چادروں کو سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی مسافر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ تر ہے، ہر آنکھ کا وضو ہو گیا ہے، ہر عزادار عزاداری کے لیے آمادہ ہے۔ شیریں نے مدینہ چھوڑا، علماء نے لکھا کوفہ کے باہر ایک پہاڑی کے اوپر شیریں نے زمین خریدی، گھر بنانا شروع کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں جو بھی مکان کمرہ بناتی نیت کرتی، یہ میرے حسین کے اکبر کا، یہ میرے حسن کے قاسم کا، یہ میرے علی کے عباس کا، یہ زہرا کی بڑی بیٹی زینب کا۔ اجرکم اللہ، ہاتھ سینے پہ آئیں کیونکہ پرسہ دینا ہے آپ نے اپنی مخدومہ کو۔ جب محل تیار ہو گیا، روزانہ اپنی کنیزوں کو ساتھ لیتی، محل سے نکلتی، چوراہے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی، جہاں سے قافلے آتے جاتے تھے، ہر آنے جانے والے قافلے کو روک کے پوچھتی، کسی نے مدینہ سے میرے حسین کو آتا تو نہیں دیکھا؟ دن گزرے، مہینے گزرے، یا خبریں تھوڑی مایوس کن سننا شروع کی۔ جناب شیریں نے ایک دن گئی، توجہ، مایوس ہو کے واپس لوٹی کہ آج بھی آقا نہیں آئے۔ آقا کا وعدہ تھا اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میرا مہمان بنے گا۔ بس مایوس ہو کے جیسے ہی لوٹی، اپنے کمرے میں گئی، چادر کو اتار کے اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کرنے لگی، یا ایک کنیز دوڑ کے آئی، آ کے کہنے لگی، اے شیریں سو مت، سو مت، بار اعلان ہوا ہے کہ کوئی قیدی قافلہ گزر رہا ہے۔ شیریں نے کہا چپ کر، میرے سرداروں نے مجھے منع کیا ہے کہ قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا۔ کنیز نے کہا یہ کوئی عام قیدی نہیں، لگتا ہے کہ حاکم کے کوئی خاص قیدی ہیں، جلدی آ۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا پاؤں اور آپ جملے کو سمجھ پائیں۔ پھر آنکھ جانے، آنسو جانے، سیدہ جانے، اب کنیز نے آمادہ کیا جناب شیریں کو۔ شیریں نے چادر سر پہ لی، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا
شیری کے سر پہ چادر، علی کی بیٹی چادر کے بغیر، شیری پردے میں گھر سے باہر نکلی، علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب راوی کہتا ہے جیسے ہی شیری نے اپنا پاؤں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر رکھا، عجیب منظر دیکھا کہ چاند کٹے ہوئے سر جو نیزوں کی انیوں پہ سوار، چاند بیویاں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے، جن کے بال کھلے ہوئے۔ شیری دیکھ کے حیران ہوئی، چلتے چلتے حسین کے سر کو دیکھا، کہا یہ بھی جنگ کر سکتا ہے، اکبر یہ بھی، عباس یہ بھی۔ جب آئی نا اصغر کے سر کے پاس، دیکھ کے کہتی ہے یہ ظلم ہوا ہے۔ وہاں سے لوٹ کے آئی ایک ایسی بی بی کے پاس جس کی عمر 3.5 یا 4 سال تھی، جس کے کان زخمی تھے۔ میں جملہ کہوں یہاں پہ آپ کے رونے کے لیے، ملک اعجاز حسین نجفی میرے استاد محترم وہ یہ جملہ کہتے ہیں۔ حسین بھائی جاڑا صاحب سے بھی میں نے ان کی ایک مجلس میں یہ جملہ سنا کہ علی کے بیٹے حسین کی بیٹی جس کا نام سکینہ ہے، وہ اتنی پیاسی تھی، اتنی پیاسی تھی، اتنی پیاسی تھی کہ جو بھی سکینہ کو دیکھتا، دیکھنے والے کو بھی پیاس لگ جاتی۔ میں نے کہہ دیا علی کے بیٹے حسین کی بیٹی، عمر 3.5 سال، آئی جناب سکینہ کے پاس، آ کے کہنے لگی اے قیدی بچی میرے لیے 2 دعائیں کر۔ بی بی نے کہا کون سی؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ کر جیسے اللہ نے تجھے قیدی بنایا ہے ایسے اللہ میری اولاد کو قیدی نہ بنائے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ میرا سردار جس کا نام ہے حسین، وہ مدینہ سے نکلا ہوا ہے، اس کے قافلے کو خیر ہو۔ خدا کی قسم جناب سکینہ نے جواب دینے کا ارادہ کیا، یا علی کی بیٹی آگے بڑھی۔ جناب زینب نے کہا اے شیریں اگر اجازت دے تو تیرے اس سوال کا جواب تیرے گھر جا کے نہ دوں؟ آمادہ ہو جائیے، جس جملے کے لیے میں نے محنت کی وہ یہی جملہ ہے۔ شیریں نے کہا صبر کر، میں سپاہی سے بات کرتی ہوں۔ شیریں نے شمر سے بات کی، اس نے کہا پیسے دو، ان بیبیوں کو گھر لے جاؤ۔ درہم و دینار اٹھائے، آ کے شمر کے حوالے کیا، بیبیاں چلی گئی شیریں کے گھر۔ اب جناب شیریں کہتی ہے میں حیران، ہر بی بی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے اپنے گھٹنے کو اپنے سینے سے لگا کے چپ اور حیران کر کے بیٹھ گئی۔ کوئی بی بی روتی نہیں، کوئی بی بی بولتی نہیں، ہر بی بی حیران۔ یا میں اٹھی، جیسے ہی میں اٹھی، یہ ایک بڑی بی بی نے مجھے کہا اے شیریں اگر ہو سکے تو کٹے ہوئے سر آج کی رات ہمیں مل سکتے ہیں؟ توجہ، 2 منٹ کا مسائل باقی۔ شیریں نے کہا میں بات کرتی ہوں۔ شیریں نے شمر سے بات کی، شمر نے پیسوں کا تقاضا کیا، شیریں نے پیسے دیے۔ اب نیزوں کی نوکوں سے کٹے ہوئے سر اترے، ماں کی گود میں بیٹے کا سر، بہن کی گود میں بھائی کا سر۔ شیریں کہتی ہے کہ جب سر آئے نا بہنوں ماں کی گودوں میں، پھر بھی کوئی بی بی روتی نہیں۔ اے بی بی مجھے طاقت دے، میں تیری یہ غربت تیرے ماننے والوں کے دلوں تک پہنچاؤں۔ شیریں کہتی ہے حیران میں تھی، کٹے ہوئے سر ماں کی گودوں میں، بہنوں کی گودوں میں، لیکن کوئی بی بی روتی نہیں، بہن نہیں کرتی۔ یا میں اٹھی، میں جیسے ہی اٹھی، یا بڑی بی بی نے پھر مجھے روک کے کہا اے شیریں اگر اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں۔ شیریں نے کہا میرا گھر